حاضر مجلس، بات ہماری چل رہی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں کہا تھا کہ آپ غار ثور میں قیام کرنے سے پہلے آپ نے سب کچھ پلاننگ بنائی تھی۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن ابوبکر کو ذمہ داری دی، حضرت اسماء کو ذمہ داری دی، اور عامر بن فہیرہ جو بکریاں چرانا تھا اس کو آپ نے ذمہ داری دی۔ 3 دن آپ نے قیام کیا، اور 3 دن کے دوران یہ سارے کے ساری بات چیت آپ کو پہنچاتے گئے۔ جب سب نارمل کیس ہو رہا ہے تو اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی غار سے نکل رہے ہیں۔ اپنی غار سے نکل رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، عامر بن فہیرہ بکریاں چرانے والے وہ بھی ساتھ میں ہیں، اور ساتھ میں آپ نے غیر مسلم اس گائیڈ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا جس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا۔ یعنی ہم نے اس سے پہلے کے درس میں کہا تھا کہ اب ہم عام راستے سے مدینہ پہنچیں گے تو لوگ آ کر آپ کو پھر پکڑ لیں گے، اب الگ راستے سے ہم کو مدینہ جانا ہے تو وہ راستے کا واقف آدمی جو ہے اس کو لینا ہوگا۔ اب اس راستے سے واقف لوگوں میں مسلمانوں میں کوئی بھی نہیں ہے، جو صحابہ کرام موجود ہیں، جو جاننے آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام، اس میں کوئی بھی الگ راستہ جاننے والے نہیں ہیں۔ تو اب آپ نے مجبوراً ایک غیر مسلم کو اپنے ساتھ لے لیا جو راستہ بتانے والا ہو، اور وہ بھی غیر مسلم ایسا بندہ جو حالانکہ 100 اونٹ کے اعلان ہونے کے باوجود بھی محمد کو پکڑ کر لانے کی صورت انعام ملنے والا تھا، لیکن اس نے کہا کہ نو، مطلب اتنے اچھے آدمی کو میں دھوکہ نہیں دے سکتا، 100 اونٹ کے لالچ میں نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، ایمان والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب غار سے نکل رہے ہیں، سب فضا ٹھنڈی ہو چکی ہے، حالات جو ہے نارمل ہو چکے ہیں، تو اب غار سے نکل کر جا رہے ہیں۔ راستے میں جب جا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے مکے سے مدینے کا راستہ بہت ہی پتھریلا، پہاڑوں سے بھرا ہوا، جھاڑیوں سے بھرا ہوا، مطلب کوئی آسانی نہیں تھی، بلکہ مشکل سے مشکل راستے کو طے کرنے آپ تیار ہو رہے ہیں۔ تو گویا اپنی منزل کو پہنچنے کے لیے ہم جس راستے کے انتخاب کر رہے ہیں اس راستے میں مشکلات آنے والی ہیں، مان کے چلو۔ آپ کا ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں بس اگلے 10 سال میں زبردست سے گھر بنا لوں، بچوں کو جو ہے کچھ لگا سیٹ کر دوں۔ آپ کی ایک منزل ہے، آپ کا ایک مقصد ہے، تو اس جو ہے آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہے، جو منزل ہے، جو آپ کا پلان ہے، اس میں مشکلات تو پکا آنے والی ہیں، مان کے چلنا ہے۔ بغیر مشکل کے کوئی بڑی منزل ملنے والی ہے نہیں، بغیر مشکل کے کوئی بڑا مقام آپ کو ملنے والا ہے نہیں، مشکل تو آنے والی ہے، اس کو فٹ کر کے رکھنا۔ تو مشکل نظر نہیں آتی، اگر مشکل نہیں ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے سے پریپئر نہیں تھے، بہت ہی میٹھے باتاں، میٹھے حالات، میٹھی سوچ کے چلے، بیچ میں گڑھے آ گئے، بیچ میں پتھر آ گئے، بیچ میں کانٹے والے راستے آ گئے، بیچ میں جو ہے یعنی پہاڑ آ گئے، وہاں پر پھر ہمت ہار جاتے۔ تو پہلے سے مائنڈ سیٹ بنانا کہ ہم جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں اس سے مشکل آنے والی ہے۔ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، مشکل آ سکتی ہے۔ آپ جو ہے یعنی زمین کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، مشکل آ سکتی ہے۔ آپ اچھی نوکری کرنا چاہ رہے ہیں، مشکل آ سکتی، کچھ بھی وہ مشکل آ سکتی ہے۔ پہلا یہ فارمولا مائنڈ میں بٹھا کے چلنا ہے آپ کو انشاءاللہ۔ اور جب آپ اچھے کام کے لیے نکلیں گے، آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کی نیت صاف ہے، آپ کا ارادہ اچھا ہے، اور جو ہے یعنی جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اچھی نیت ہے، تو ڈیفینیٹلی اللہ تبارک و تعالی آپ کی غیبی مدد کرنے والا ہے۔ نیت اچھی ہونا، طریقہ اچھا رہنا، سورس اچھے رہنا، یہ سب اگر اچھے ہیں تو اللہ ہیلپ کرتا۔ کیسے؟ اب اللہ کا رسول قافلہ دھیرے نکل رہا، آگے بڑھتے آ رہا، ایک گاؤں کو پہنچتے ہیں۔ گاؤں کو پہنچے تو اللہ کے رسول کو بھوک لگ جاتی ہے، مطلب جو توشہ تھا وہ سارا ختم ہو چکا ہے۔ اب گاؤں کو پہنچے تو دیکھا کہ ایک جو ہے یعنی بوڑھیا رہتی ہے وہاں پر،
بلکہ گاؤں کیا اس بس راستے میں ایک بڑھیا رہ رہی ہے اور بڑھیا کا اس گھر جھونپڑی روز مطلب اس راستے کے بازو میں ہے. اس بڑھیا کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا نام معبد ہے اور وہ وہاں سے گزرنے والے مسافروں کو بٹھا کر کچھ کھلاتی ہے پلاتی ہے ان کی مدد کرتی ہے. یعنی اللہ اس کو وہاں پر ویسا بنا کے رکھا ہے. اب یہاں پر اللہ کا رسول قافلہ ابوبکر صدیق ہیں, آپ ہیں, عامر بن فہیرہ ہے, عبداللہ بن اریقط تھے, 4 لوگ قافلہ جا رہا ہے. وہاں پر آپ نے دیکھا کہ بڑھیا کی جھونپڑی, آپ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں, آرام کرتے ہیں. پھر بڑھیا سے پوچھتے ہیں کہ اماں کچھ کھانے کے لیے ہے کیا؟ تو ماں کہتی ہے, بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا اگر میرے پاس کچھ ہوتا نا تو آپ کے پوچھنے سے پہلے میں دے دیتی تھی. اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو آپ کے پوچھنے سے پہلے میں آپ کو کھلا دیتی پلا, لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے. دیکھو آپ. پھر کہا وہ جو بکری بیٹھی ہوئی وہ بکری کیا دودھ دیتی ہے؟ کہا نہیں بیٹا وہ بکری جو ہے یعنی دودھ نہیں دیتی, کمزور بکری ہے, اور بلکہ وہ بکری میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ دوسرے بکریوں کے ساتھ جا کر ریوڑ میں چر کے آئے, گھر میں بیٹھے ہوئے رہتی, طاقت بہت کمزور بکری ہے, دودھ دینے والی بکری نہیں ہے. کہا ایک کام کرو بکری کو میرے پاس لے کر آؤ. تو اللہ کا رسول نے بکری کے تھن پر اپنے ہاتھ پھیرے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر معجزہ دکھایا. اللہ تعالیٰ معجزہ بتا رہا ہے. جیسے ہی آپ نے تھن پر ہاتھ پھیرا اللہ تعالیٰ تھن کو دودھ سے بھر دیا. آپ کے پاس پیالہ لایا گیا تو آپ نے پیالے میں دودھ نتھارا, آپ نے پہلے عبداللہ بن اریقط کو پلایا. ذرا دیکھو آپ, قافلے میں جو غیر مسلم ہے پہلے آپ نے اس کو پلایا, تم پیو پہلے. کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ بھائی یہ محمد مسلمان ہے, نبی ہے, یا اپنے لوگوں کو پہلے پلاتے مجھے بعد میں پلائیں گے. نو بھائی, ہم اپنوں کا تخیال بعد میں کریں گے لیکن پہلے تمہارا ہم خیال کر رہے ہیں. پہلے آپ نے غیر مسلم کو دودھ پلایا. اس کے بعد جو غلام ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ تو بڑے لوگ ہیں, یہ تو پہلے پئیں گے, مجھے اگر بچا تو ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا, یہ خیال آ سکتا ہے. غلام پھر تم پی لو. پھر اس کو غلام کو آپ نے پلایا, اس کے بعد آپ نے صدیق کو پلایا, اس کے بعد اللہ کے رسول آخر میں دودھ پی رہے ہیں. تو گویا راستے سے گزر رہے ہیں, آپ کا مقصد اچھا ہے, آپ کی سوچ اچھی ہے, آپ کا کام اچھا ہے, تو اللہ ایک ایسے لوگوں سے آپ کی مدد کرتا ہے جو مدد کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. بڑھیا مدد تو کرنے والی ہے لیکن وہ پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت. تو آپ کے سسٹم کو, آپ کے کام کو, آپ کے پروجیکٹ کو, آپ کے سچائی کو ہیلپ کرنے والے ایسے لوگوں کو اللہ پیدا کرتا جو اس پوزیشن میں نہیں رہتے, اللہ ان سے کام لیتا. اللہ آپ کو ان کے ذریعے آپ کی مدد کرتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول پی کر جا سکتے تھے لیکن آپ نے کہا نہیں, صرف ہم پی کے جانا صحیح نہیں ہے, بلکہ پھر اور ایک دو ہے, پھر دوبارہ وہ دودھ جو ہے کٹورا پھر دوبارہ بھرا, اور بھر کے اماں اب آپ لوگ پی لو. اس بڑھیا خاتون کو کٹورا حوالے کر رہے ہیں اور وہ بڑھیا خاتون خوش ہو رہی کہ بھئی ہمارے پاس دودھ میں کچھ نہیں تھا, سمجھے نا یہ کیسا آدمی ہے, یہ کیسا کون آدمی ہے یہ جو کٹورا بھر کے ہم کو دودھ دے دیا, اس بکری سے جو دودھ نہیں آنے والا. اللہ کا رسول وہاں سے نکل کے آگے بڑھ رہے ہیں. اس کے بعد ان کو بڑھیا کا شور آتا ہے. کہا کٹورے میں دودھ, یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہا ایک آدمی یہاں سے قافلے سے گزر رہا تھا اور اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس نے ہماری بکری سے دودھ نکالا اور خود پیے, پھر اس کے بعد ہم کو دودھ نکال کے چلے گئے, حالانکہ بکری دودھ آنے والا نہیں. تو اس کے شوہر نے کہا ارے یہ تو وہی آدمی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے, وہ قریش کا آدمی ہوگا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایسی باتیں ویسی باتیں ایسی باتیں کرتا ہے, وہ آدمی ہو سکتا ہے. میں ضرور اس آدمی کو ملاقات کروں گا, میں ضرور اس آدمی سے بات کروں گا, میں اس آدمی پر ایمان لے کر آؤں گا. بوڑھا آدمی جو ہے یہ کہہ رہا ہے. تو یہاں 2-3 باتیں ہم کو سمجھ میں آ رہی ہیں. اگر ہم کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی بڑا چھوٹا مالدار غریب غلام وہ نہیں دیکھنا, اللہ سب سے کام لیتا. اللہ تعالیٰ اس دین کو اللہ نے سب کے لیے بنایا ہے, غریب سے بھی مدد, مالدار سے مدد, علم والے سے مدد, انگوٹھا چھاپ سے مدد, غلام سے مدد, غیر مسلم مدد, ہر ایک کو اللہ اس دین کی سربراہی میں استعمال کرنے والا ہے. اور جب نکلیں گے آپ راستے میں تو مشکلات کا سامنا ہوگا,
جب بھی مشکلات آئیں گی اللہ ایسی جگہ سے آپ کی مدد کرے گا جہاں سے آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا، ان لوگوں سے مدد کرائے گا جو مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ یہاں سے نکال کے اللہ کہاں پہنچا رہا آپ کو؟ مدینے تک پہنچا رہا ہے، قباء میں پہنچ رہے ہیں، مدینے سے باہر 4 کلومیٹر دور قباء میں پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں قباء میں قیام کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی، سب سے پہلے آپ کی مسجد تعمیر فرمائی۔ تو ہماری لائف میں بھی جو ہماری پریورٹیز ہوتے ہیں نا، اس میں ہم ایسا بنا لینا کہ بھائی جو بھی ہم فکر، بھائی بچوں کو مطلب کپڑے سلانا ہے، عید آئی کپڑے لینا ہے، سودا لینا ہے، وہ لینا ہے، جو بھی ہماری پریورٹی ہے نا، یہ سب پلاننگ، بجٹ یا کچھ بھی کرنے سے پہلے تھوڑا سا حصہ پہلے ہم دین کے نکالیں گے۔ اللہ کے رسول مسجد بنائی پہلے، بعد میں سب، پہلے مسجد بنائی آپ نے۔ تو ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر، کھلانا ہے، پلانا ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، شادی ہے، نکاح ہے، اور جو بھی فنکشنز ہیں، شادی ہے، سو بھی کچھ بھی کرتے ہیں ہم لوگ، تو پہلے سب سے پہلے ہم پریورٹی دیں گے، تھوڑا حصہ اللہ کے نکالیں گے۔ جو بھی ہم زندگی میں کریں گے، اگر پریورٹی پہلے تھوڑا سا اگر ہم دین کا نکالیں نا، انشاءاللہ پھر دعا کرو مول صاحب، دعا کرو مول صاحب، بس اللہ سے بنا دے گا آپ کو انشاءاللہ، وہ ایمان دے گا، وہ کیفیت آ جائے گی، پھر اس کے بعد آپ مطلب مشکل نہیں لگے گی، دین برڈن نہیں لگے گا، دین بوجھ نہیں لگے گا، کچھ بوجھ نہیں لگے گا۔ کوئی مانگتا ہے نا تو غصہ آتا ہے لوگوں کو، اگر آپ کی پریورٹی میں آ گیا بھائی میں روزانہ 10 روپیز خرچ کروں گا اللہ کے راستے میں، اس کے بعد کوئی مانگنے والا آپ کو برڈن نہیں دکھتا، آپ کو یاد رکھو، آپ بوجھ نظر نہیں آتا آپ کو، کیوں؟ آپ نے پہلے رکھا ہے یہ 10 روپیز ڈیلی میں کروں گا انشاءاللہ۔ خیر، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اللہ کے رسول کی زندگی کے ہر لمحے سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کو زندہ کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔